اس پہلے نیو دہلی میں تقریب سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جہاں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹنگ ٹائز ہیں، کرکٹ کھیلنے کا معاملہ ہے، وہ ریاست کے مفادات سے زیادہ اہم تو نہیں ہے۔ بہت سے بھارت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا جو کرکٹنگ ٹائز ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، دونوں ملکوں کا کھیلنا چاہیے، لیکن وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے مفادات سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان مسلسل بقول ان کے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان سے اس قسم کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے ایشیا کپ جو پاکستان میں اگلے سال ہو رہا ہے اس تناظر میں کہا، اور کہا کہ بھارت کی ٹیم پاکستان کھیلنے نہیں جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی، جو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت ایشیا کپ پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پھر پاکستان بھی بھارت جو اگلے سال وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ون ڈے کا، وہ بھی کھیلنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ اب معاملہ یہاں تک ہے۔ جہاں تک دیکھیے بھارت کے وزیر خارجہ کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے پرسپیکٹیو سے تو صحیح بات کہی ہے، کیونکہ وہ اسی نیریٹو کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا جب سے خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کہ کہیں بھی انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو بھارت کی جانب سے یا ان کی لیڈرشپ سے یا ان کی حکومت سے کہ کہیں بھی انہوں نے اس نیریٹو سے رتی برابر بھی ہٹے ہوں، اور وہ اپنا نیریٹو پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان اپنی یہی جو ہے بات کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اس وجہ سے پاکستان سے نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ہم کوئی اور تعلقات رکھنے چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ شیو سینا جیسی تنظیموں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کی جو فلم ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ اگر یہ بھارت میں ریلیز کی گئی تو وہ اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے، اس کو جو ہے یہاں پہ اس کی اسکریننگ پہ بہت سخت اس کا رد عمل آئے گا۔ تو یہاں تک معاملات ہیں دوستو۔ دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ہماری پچھلی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد ایک بڑی واضح پوزیشن لی کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک تعلقات یا بات چیت بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ بھارت وہ سارے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات واپس نہ لے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لحاظ سے ہم ویور کرتے رہے، کبھی ہم نے کہا کہ ہم ٹریڈ بحال کرتے ہیں، کبھی کہا نہیں کرتے، پھر کہا کہ پھر ہم نے بارڈر ایئر اسپیس بھی کھول دی۔ تو اس قسم کی مختلف بیانات ہم دیتے رہے، اور اس حکومت نہیں بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر اعظم نے جو سارک چارٹر ڈے کے حوالے سے کہا کہ سارک ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سارک جو ہے وہ 19th جو سمٹ ہونی تھی 2016 میں وہ ہو، اور انہوں نے بھارت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھارت وہ سمٹ نہیں ہونے دے رہا۔ اب ہمیں میرے خیال میں نے پہلے بھی کہیں گزارش کی تھی کہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ سارک سمٹ کر بھی لیتے ہیں تو کیا نکال لیں گے آپ اس میں سے؟ اس میں کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ مجھے کوئی سمجھا دے، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہاسٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا سارک جو ہے وہ اپنا جو پوٹینشل اس کا ہے وہ ریئلائز کر لے گی؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ کہ بس 7 ممالک کے جو بلکہ طالبان کو شاید آپ انوائٹ بھی نہ کر پائیں، اور سارک تو افغانستان تو ممبر ہے سارک کو، تو اپنے لیے آپ کیوں مشکلات پہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ دوسری طرف بھارت بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے نیریٹو کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے، تو ہم کچھ انہی سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے آگے چل رہا ہے۔ ایک آرگومنٹ یہ لوگ دیتے ہیں کہ جی بھارت کا اس وقت کلاؤڈ ہے، اس کے پاس اسپیس زیادہ ہے، ڈپلومیٹک اسپیس زیادہ ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا۔ دیکھیے حالات تو ہمارے آج خراب ہوئے ہیں نا، اگر ہیں بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو انکنسسٹنسیز تو ہماری پچھلے 16-17 سالوں بلکہ 20 سالوں سے چل رہی ہیں۔ کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان کو دہشت گردی پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب تک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی بحالی نہیں ہو سکتی۔
انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب پوری دنیا انڈیا اور پاکستان کو ایکول ٹرمز پر دیکھتی تھی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا نے اتنی ترقی کر لی, انڈیا نے اتنی گروتھ کر لی, انڈیا نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی کہ اب پاکستان کی عوام انڈیا کی تعریف کرنے پر مجبور. ٹیررزم کا لیبل تو ہمارے ماتھے کے اوپر لگ چکا ہوا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کو سو کال جو ہے ٹیررسٹ کنٹری کہا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ لیبل اب ہم نے ہٹانا کیسے؟ ہم کب تک ایک دہشت گرد ملک کہلاتے رہیں گے؟ یہ لگ چکا تھا 9/11 کے واقعے کی وجہ سے جو امریکہ میں وہ ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹیررسٹ کنٹری قرار دی گئی. اس کے باوجود اب آپ دیکھیں نا, ہماری یعنی کہ مختلف فارمز پہ جا کے ہماری منسٹریز نے ان جا کے پروف کیا ہے کہ اصل میں ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہیں.